السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ قرآن کریم سورہ فاطر آیت نمبر 35، اللہ نے فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں وہ علانیہ اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایک مسلمان کا کام ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کی تاکید کی کہ آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ بلا شبہ قرآن سیکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، لوگوں کو سکھانا یہ واقعی فضیلت والا عمل ہے، اور جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو نیکی کتنی ملتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرف من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لا أقول ألف لام میم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی کتاب میں سے تلاوت کرے ایک حرف کی، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا، بلکہ الف لام میم میں 3 حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی صرف الف لام میم کہتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ فضیلت کس کو حاصل ہوگی؟ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور وہ اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، وہ اس فضائل کے حقدار ہیں۔ اور جنہوں نے قرآن کو نہیں سیکھا، ظاہر ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ واقعی بڑے بد نصیب ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے اس سے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ میری اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی تعلیم کا ایک خاص اہتمام ہوا کرتا۔ جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہوتا اس کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دی جاتی، ایمان کی تعلیم دی جاتی، اور قرآن سکھایا جاتا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم۔ حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ تشریف لانے والے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے مصعب بن عمیر آئے اور عبداللہ بن ام مکتوم آئے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ جا چکے تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ صحابی کہتے ہیں فَجَعَلَا يُقْرِئَانِنَا الْقُرْآنَ، یہ دونوں حضرات مدینہ تشریف لے گئے اور ان لوگوں نے وہاں جا کر دین کی تبلیغ کی۔ اور کیا کیا؟ فَجَعَلَا يُقْرِئَانِنَا الْقُرْآنَ، کہتے ہیں حضرت برہ بن عازب کہ ان دونوں حضرات نے ہم کو قرآن پڑھانا شروع کیا۔ سبحان اللہ، قرآن کی تعلیم کا یہ انتظام۔ دوسری مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرتے جو قرآن جانتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور یقین دلایا کہ وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اور یہ 70 صحابہ کرام کون تھے؟ حضرت انس کہتے ہیں کُنَّا نُسَمِّيهِمْ الْقُرَّاء، جن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا، یہ کون لوگ تھے؟ ہم ان کو قرہ کہا کرتے تھے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یحتبون بالنہار ویصلون باللیل، یہ دن میں جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے ان قرہ حضرات کو منتخب فرمایا تاکہ وہ وہاں جا کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کر سکیں اور لوگوں کو قرآن پڑھا سکیں۔ یہ حضرات ان قبیلہ والوں کے ساتھ جب چلے گئے، لیکن جب بیر معونہ پر پہنچے تو ان قبیلہ والوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ دغا کی اور انہیں شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھی اور رعل، ذکوان اور بنو لحیان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم لیا کرتے تھے اور دین کی تبلیغ کے لیے ان لوگوں کو بھیجا جاتا جو قرآن جانتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکیں، قرآن پڑھا سکیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ جو دین کو جانتا ہے، جو قرآن کا علم رکھتا ہے، جو خود دین نہیں جانتا، جس کو قرآن کی تعلیم نہیں ہے، وہ دین کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کی تعلیم کا کیا اہتمام تھا؟ تیسری مثال، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا و ابا موسیٰ الی الیمن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ فَأَمَرَهُمَا، اور ان دونوں کو حکم دیا، أَن يُعَلِّمَانَ النَّاسَ الْقُرْآنَ، کہ تم دونوں جا کر وہاں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے منتخب کیا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو، حضرت معاذ کو، کہ وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ دین کی تبلیغ کرنا ہے، عقیدہ سکھانا ہے اور ساتھ میں قرآن کی تعلیم دینا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی بھی عمر میں قرآن سیکھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں الگ الگ عمر کے لوگ تھے، لیکن جب وہ اسلام لائے انہوں نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ ہمارے لیے یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم نے دنیا کی بہت ساری تعلیم حاصل کی، بہت ساری زبانوں کو سیکھا، لیکن ہم اللہ کی کتاب کو نہ سیکھ سکے۔ یہ بڑے ہی افسوس اور بڑے ہی تعجب کی بات ہے۔
آخر میں اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن سیکھنے اور پڑھنے کا جو طریقہ نبی اور صحابہ کرام سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عربی زبان میں قرآن کو پڑھے۔ عربی زبان کا مطلب یہ ہے کہ حروف تہجی کے اعتبار سے الف با تا تا وغیرہ کا جو قاعدہ ہے اس کے حساب سے قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جو آسان اور صحیح طریقہ تھا قرآن کی تلاوت کا، لوگوں نے اس کو ترک کر دیا اور آسانی کے نام پر رومن انگلش، ہندی اور کنڑ وغیرہ کا سہارا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ رومن انگلش وغیرہ میں جو قرآن لکھا جاتا ہے اس کے ذریعے قرآن کی تلاوت کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اپنی زبان میں قرآن کو لکھ کر پڑھ سکے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں اگلے درس میں کروں گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔